السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مکتب شہین۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے غزوہ بدر کی وجوہات۔ غزوہ بدر کے بارے میں ہم آج ڈیٹیل سے بات کریں گے، جیسے کہ پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو تمام غزوات کے نیم، ان کی تعداد اور ان کا سن ہجری بتایا گیا تھا۔ اب ہم ایک ایک کر کے سب کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ غزوہ بدر 2 ہجری سن 624 عیسوی کو ہوا۔ اس کی وجوہات درج ذیل ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کفار مکہ جیسے ہی مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تمام کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کئی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ وہ مسلمان جو مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے ان کی جائیداد پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ حضور پاک کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا۔ قریش نے مدینہ کے ایک منافق رئیس جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اس کو ایک خط لکھا اور کہا کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دی، ہم قسم کھاتے ہیں یا تم ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ حضور پاک کو جب ان باتوں کا پتہ چلا تو وہ خود عبداللہ بن ابی کے پاس گئی اور کہا کہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے بدلہ لوگے۔ اس کے علاوہ قریش نے مدینہ کے بہت سے یہودیوں سے خط و کتابت جاری رکھی جو جنگ کا سبب بنی۔ غزوہ بدر کی جو دوسری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مکہ کے ایک رئیس جس کا نام قیس بن جعفر تھا، اس نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور حضور پاک کے مویشی لے کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں کو جب خبر کی تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ انہوں نے اس سے مویشی تو چھین لیے لیکن جو قیس بن جعفر تھا وہ بھاگ نکلا۔ غزوہ بدر کی تیسری وجہ حضرت عبداللہ بن جہش کی قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جس نے مکہ والوں کو اور بھی زیادہ غصے میں مبتلا کر دیا۔ رسول پاک نے عبداللہ بن حجش کو 12 آدمی کے ہمراہ نخلا کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ایک خط دیا اور عبداللہ سے کہا کہ 2 دن بعد اس خط کو کھولا جائے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے کھول کر پڑھا تو لکھا تھا کہ مقام نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اس کے بارے میں تمام اطلاعات دو۔ اتفاق سے مقام نخلا پر قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دعویٰ بول دیا اور عمرو بن حضرمی نامی ایک شخص قتل اور 2 گرفتار ہوئے اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان باتوں کی خبر ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ یہ واقعہ بھی غزوہ بدر کا باعث بنا کیونکہ عمرو بن حضرمی نامی شخص مکہ کے رئیسوں میں سے تھا۔ اس کی چوتھی اور آخری وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام گیا تھا۔ کسی نے غلط افواہ اڑا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً ایک قاصد مکہ کی طرف روانہ کیا۔ مکہ والے تو پہلے ہی یہ موقع چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر عتبہ بن ربیع کے زیر کمان مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اور دوسری طرف ابو سفیان ساری راستے سے صحیح سلامت مکہ کی طرف پہنچ گیا۔ تمام قبائل نے جو کفار لشکر تھا اس نے واپس آنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل لڑنے پر ہی بضد رہا۔ کچھ قبائل تو واپس آ گئے لیکن کچھ لوگ ابو جہل کے ساتھ بدر کی جانب بڑھ گئے۔ ادھر حضور پاک کو جب لشکر کفار کی خبر ملی تو آپ نے تمام مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ لیا۔ مہاجرین تو پہلے ہی جنگ کے لیے تیار تھے لیکن آپ کا اصل مقصد انصار کی رائے لینا تھا۔ انصار کی طرف سے قبیلہ خزرج میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ حضور پاک ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم حضور پاک کے لیے سمندر پر بھی کود پڑے۔ اس کے بعد ایک اور انصار حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑ۔ یہ سب سننے کے بعد آپ مطمئن ہو گئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ 2 3 اور 4 آدمی باری باری سے ایک اونٹ پر سوار ہوا کرتے تھے۔ دوسری طرف کفار مکہ کا لشکر 950 آدمیوں پر مشتمل تھا، جن میں زیادہ تر قریش تھے۔ قریش کی فوج کسی ایک ہی سپہ سالار کے ماتحت نہ تھی بلکہ کئی ان کے سپہ سالار تھے۔ حضور پاک 313 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور رمضان 2 ہجری 624 میں 313 مسلمانوں کو لے کر، جن میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اور دوسری طرف کفار کا لشکر بھی عتبہ بن ربیع کی قیادت میں بدر کے مقام پر پہنچ گیا اور مناسب جگہوں پر قیام کیا۔
حضور پاک کو جب اطلاع ہوئی تو آپ وہیں ٹھہر گئے۔ قریب کوئی کنواں نہ تھا تو آپ نے آگے بڑھ کے ایک چشمے کے قریب خیمہ لگایا اور رات بھر دعائیں کرتے رہے۔ صبح کو فروج مرتب کر کے آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اسے پورا کر۔ آج اگر یہ تیرے چند بندے بھی مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ یہ بڑے امتحان اور آزمائش کا وقت تھا جب دونوں وجہ آمنے سامنے ہوئی تو مسلمانوں کو نظر آیا کہ خود ان کے بزرگ اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے تلواروں کے سامنے ہیں، لیکن اسلام کی محبت نے ان تمام رشتوں کو بلا دیا۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ساتھ اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ساتھ اپنے ماموں کا مقابلہ کیا اور حذیفہ کو اپنے والد عتبہ کے مقابلے میں آنا پڑا۔ غزوہ بدر میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے سب سے بڑے سردار عتبہ بن ربیع کو قتل کیا۔ اس کے باعث شیبہ کو بھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگی اور دونوں فوجیں آپس میں لڑنے لگیں۔ دو انصاری نوجوان جس میں معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو جہل کی طاق میں تھے۔ انہوں نے ابو جہل پر نظر پڑتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے جھپٹ کر معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ ان کا ہاتھ شانے سے لٹک گیا، صرف تسمہ لگا رہا مگر وہ اس وقت بھی لڑتے رہے۔ ان کا کٹا ہوا ہاتھ تلوار چلانے میں دقت پیش کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا تسمہ کاٹ کر ہی لگ کر دیا۔ ابو جہل کے قتل کے بعد قریش میں بددلی سی پھیل گئی۔ کفار اس طرح بددل ہوئے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور 70 مقتول میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلم شہداء کی تعداد اس غزوہ میں 14 تھی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ فتح کی خوشخبری 2 مجاہدین لے کر مدینہ پہنچے۔ رسول پاک نے بدر پر 3 روز قیام کیا، پھر مدینہ واپس آ گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سے جنگی قیدی بھی آئے۔ حضور پاک نے ان تمام قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اس پر شدید عمل کیا، خود کھجور کھا کے گزارا کرتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی جنگ بدر کے بارے میں ہماری ویڈیو۔ اس میں مسلمانوں کے فتح نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں غزوہ سویق کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔